قابض افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے کرم میں سرحدی علاقے شورکوپر پر بلسٹیال فائرنگ۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج نے فتنہ خوارج کو بھرپور جواب دیا۔ قابض افغان طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ افغان رجیم کے 3 ٹینک تباہ۔ قابض افغان طالبان متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فورسز نے انتہائی مہارت سے چلتے ٹینک کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ فتنہ خوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات۔ پوسٹ میں 5ویں ٹینک پوزیشن پر ٹینک عملے سمیت تباہ، متعدد کارندے ہلاک، ٹینک تباہ اور پوسٹیں خالی۔ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی۔ طالبان رجیم نے ایک بار پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرا دیا اور فرار ہو گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا آج شام 4 بجے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیں گے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر کہہ دیا تھا کہ استعفی ہو گیا تو اسے قبول کیا۔ وزیر اعلیٰ کا دوسرا استعفیٰ پہلے پہنچ گیا تھا، پہلا استعفیٰ تاخیر سے پہنچا، اس میں شکوک و شبہات تھے۔ پہلے استعفے سے متعلق پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا۔ گورنر کراچی سے بلاول بھٹو کی ہدایت پر پشاور پہنچے۔ لاہور میں ٹی ایل پی کے دفتر پر چھاپے میں 2 کلو سونا، 50,000 کی بھارتی کرنسی برآمد۔ پولیس اور دیگر اداروں نے ٹی ایل پی دفتر سے برآمد سامان کی تفصیلات جاری کر دی۔ ڈالر، یورو، پاؤنڈ اور ریال سمیت 72 کروڑ پاکستانی روپے شامل۔ دفتر سے پرائز بانڈ اور زیورات بھی ملے۔ سامان میں 69 قیمتی گھڑیاں، سونے کی چوڑیاں، بریسلیٹ، ہار، لاکٹ، انگوٹھیاں ملیں۔ چاندی کا تاج اور 32 انگوٹھیاں بھی برآمد کی گئیں۔ مریدکے میں احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والوں کے خلاف پنجاب میں کریک ڈاؤن، 57 افراد گرفتار۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مؤثر کردار کا ایک بار پھر اعتراف۔ پاکستان 2026 سے 3 سال کی مدت کے لیے انسانی حقوق کونسل کا ممبر منتخب۔ پاکستان سمیت 14 ممالک اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے نئے رکن بن گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کی کامیابی عالمی سطح پر انسانی حقوق کے فروغ کا اعتراف ہے۔ امن معاہدے کے بعد فلسطینیوں کی گھروں کو واپسی، قیدیوں کے گھر پہنچنے پر جذباتی مناظر۔ کسی نے اپنی ماں کے قدم چومے تو کوئی اپنے بچوں سے لپٹ کر رو پڑا۔ 20 سال بعد پہلی بار باپ سے ملنے والی بیٹی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے بعد غزہ میں فلسطینی امن کا جشن منا رہے ہیں۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔ خان یونس میں کھنڈرات کے درمیان بازار سج گیا، لوگوں کی چہل پہل۔ فلسطینی اپنے تباہ گھروں کی دوبارہ تعمیر میں مصروف ہیں۔ بچے ملبے سے کھیل رہے ہیں اور خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ شمالی غزہ کا ایک رہائشی واپسی پر اپنا گھر صحیح سلامت دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسرائیل 2 سال تک غزہ پر آگ اور بارود برساتا رہا۔ 22 لاکھ آبادی والا شہر کھنڈر بن گیا۔ امن معاہدے کے اگلے ہی روز اسرائیل کی صفاقیت، 9 فلسطینی شہید کر دیے۔ شجاعیہ کیمپ کے اطراف فائرنگ سے 5 شہید۔ اسرائیلی فوج نے الزام لگایا نشانہ بنائے گئے فلسطینی فوجیوں کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اونروا چیف کا کہنا ہے اسرائیل اب بھی غزہ میں امداد روک رہا ہے۔ غزہ میں امدادی سامان اسرائیلی پابندی کے باعث داخل نہیں ہو پا رہا۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کرنے کے لیے حماس کو آج رات تک کی مہلت دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے وقت بہت کم ہے، آج رات اگر کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اسرائیل اپنے تمام اختیارات استعمال کرے گا۔ حماس اب تک 28 میں سے 4 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے۔ حماس کا کہنا ہے باقی 24 لاشوں کو نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ غزہ امن سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان کو اہم مقام حاصل رہا۔ پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کی اولین ترجیح غزہ میں نسل کشی کا فوری خاتمہ تھا۔ پاکستان اور برادر ممالک نے غزہ کے مسئلے پر مشترکہ موقف اپنایا۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ، امید ہے وہ غزہ میں مظالم روکنے کا وعدہ پورا کریں گے۔
فلسطینی عوام کی آزادی، وقار اور خوشحالی پاکستان کی بنیادی ترجیح ہے۔ تمام 20 مغوی اسرائیل واپس آ گئے ہیں اور بہتر ہے۔ ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا لیکن کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہلاک شدگان کی باقیات کی واپسی وعدے کے مطابق نہیں ہوئی، دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ مصر نے غزہ کے انتظام کے لیے 15 ٹیکنوکریٹس کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل اور حماس سمیت تمام فلسطینی دھڑوں کی مشاورت سے فہرست کو حتمی شکل دی گئی۔ مصری وزیر خارجہ کہتے ہیں ٹیم غزہ میں عوامی امور اور روزمرہ زندگی سنبھالے گی۔ حماس کا عبوری دور میں کوئی انتظامی کردار نہیں ہوگا، صرف تعاون فراہم کرے گی۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اسرائیل کی نیت پر شک کا اظہار کر دیا۔ کہا تاریخ میں سب سے زیادہ جنگ بندی توڑنے والا ملک اسرائیل رہا ہے۔ غزہ سیز فائر پر لوگوں میں ڈر، خوف اور بے چینی ہے کہ کہیں اس بار بھی کوئی دھوکہ نہ دے دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو صدر ٹرمپ نے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ پورے ملک نے ان کا خطاب سنا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ رضا ربانی کے ناول کی تقریب رونمائی سے خطاب میں کہا سندھ کا مقابلہ کسی صوبے یا شہر سے نہیں، ہم تو دنیا سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خیر پور اکنامک زون کا شمار دنیا کے بہترین اکنامک زونز میں کیا گیا۔ پورے ملک کو ایک ہو کر دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے، آپس میں تقسیم نہ ہوں۔ آفات کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب طبقے کو امداد دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس پروگرام کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے بھی BISP کا نام بدل کر پیسے پہنچائے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف ڈیل طے پا گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF کے ساتھ رواں ہفتے سٹاف لیول معاہدے کی امید ہے۔ دوسرے جائزے کے تحت پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے امداد ملے گی۔ حکومت رواں سال کے آخر تک پہلا گرین پانڈا بانڈ جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رواں مالی سال کے آخر تک نجکاری میں پیش رفت ہوگی۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں دولت مشترکہ کے وزرائے خزانہ اجلاس میں شرکت۔ IMF حکام اور ورلڈ بینک حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ IMF نے پاکستانی معیشت پر آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ شامل نہیں کیا گیا۔ معاشی شرح نمو رواں سال 3.3% رہے گی۔ مہنگائی میں اضافے کی شرح 6% رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں افغان پناہ گزین کیمپ بند کر دیے گئے۔ وفاق نے کیمپ فوری بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبے میں افغان مہاجرین کو فوری وطن واپسی کی ہدایت۔ DI خان، ٹانک، لکی مروت، برنو، مانسہرہ میں کیمپ بند۔ چارسدہ مراکنڈ میں بھی افغان پناہ گزین کیمپ بند کیے گئے۔ صوبائی حکومت کو کیمپوں کی اراضی قبضے میں لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ پاکستان کو جیت کے لیے 8 وکٹیں، پروٹیاز کو 226 رنز درکار۔ تیسرے دن کا کھیل بھی اسپنرز کے نام رہا۔ دوسری اننگز میں پاکستانی بلے باز بڑا اسکور کرنے میں ناکام۔ پوری ٹیم 167 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ بابر 42، عبداللہ شفیق 41 اور شعود شکیل 38 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی آخری 6 وکٹیں صرف 17 رنز پر گریں۔ متسوامی نے 5، ہارمر نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ کے 2 کھلاڑی آؤٹ۔ نعمان علی نے کپتان ماکرم اور ملڈر کو چلتا کیا۔ جس پوزیشن میں آ گئے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود کی بلے بازوں کی شاٹ سلیکشن پر تنقید۔ کہا گیند بریک ضرور ہوئی لیکن وکٹیں گرنے میں پچ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ سعود شکیل نے چائے کے وقفے سے پہلے غیر ضروری شاٹ کھیلا جس سے دباؤ آیا۔ پچ کی صورتحال دیکھ کر پر امید ہیں ہدف کا دفاع کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئی سڑکوں پر سولر اسٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم۔ لاہور کے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں صوبے میں CNW اور LDA پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کے تمام ٹول پلازوں پر پرچی کو ختم کرنے اور مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا فیصلہ کیا گیا۔
بینائی کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مفت آئے کیمپ۔ مراد علی شاہ نے کہا آنکھوں کی صحت سے متعلق عوام میں آگاہی خوش آئند ہے۔ سندھ حکومت عوامی صحت کے منصوبوں میں مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ آنکھوں کی صحت کو نظر انداز کرنا زندگی کو دھندلا دینے کے مترادف ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے منعم ظفر کی سربراہی میں جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات۔ ٹاؤنز کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ ناصر حسین شاہ نے نیو کراچی ٹاؤن چیئرمین کی شکایت پر میونسپل کمشنر ایاز حمید بلوچ کو فوری معطل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر بلدیات نے کہا منتخب بلدیاتی نمائندوں سے تعاون نہ کرنے والے میونسپل کمشنرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ٹاؤن چیئرمینوں کے مسائل کے حل کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ غزہ کی بحالی میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ اس پورے عمل میں ترکی مرکزی کردار ادا کرے گا۔ ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں امریکہ اور خلیجی ملکوں کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو کا جامع منصوبہ تیار کریں گے۔ تباہ حال غزہ میں 5.5 کروڑ ٹن ملبہ۔ اسرائیلی بمباری سے 83% عمارتیں مکمل تباہ ہو چکی۔ کروڑوں ٹن ملبہ ہٹانے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے اہلکار کا کہنا ہے صفائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اب تک 81,000 ٹن ملبہ ہٹایا جا چکا ہے۔